رات کے 2 بجے اسفندیار خان نے کمرے کا دروازہ داڑ کی آواز سے کھولا اور داڑ کی آواز سے ہی بند کیا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے شاور لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، پر کمرے میں آتے ہی زریش خان کو لال جوڑے میں ویسے ہی سجے اور اس کے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ اس لیے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیڈ تک پہنچا اور اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ اس اچانک افتاد پر زریش خان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ منہ کے بل نیچے گری۔ سرزمین پر لگنے کی وجہ سے اس کی کرا نکلی، پر اسفندیار خان اس کی کرا کو سرے سے نظر انداز کرتا اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ اس اسفی مجھے درد ہو رہا ہے، زریش خان نے درد کے باعث ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا۔ ہو رہا ہے نا، مجھے بھی ہوا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جب میرے ماں باپ نے تم جیسی لڑکی پر اعتبار کر کے مجھے بے رخی دکھائی تھی، مجھ سے منہ موڑا تھا، تب مجھے بھی درد ہوا تھا۔ اسفندیار خان اس کے جبڑے پر اپنی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کرتا، اس کے اوشن بلو آنکھوں میں اپنی بری آنکھیں گاڑتا، غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ حلق کے بل داڑا تھا۔ اس کی داڑ سن کر زریش خان کو لگا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور اپنے جبڑے اس کی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گرفت سے اسے لگا اس کا جبڑا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسفی پلیز مجھے درد۔ چپ، بالکل چپ۔ اور اب اگر ایک اور بار بھی اسفی بولا تو قسم خدا کی تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر تمہاری گردن کے گرد لپیٹ دوں گا، اور اسے میری دھمکی ہرگز مت سمجھنا، کیونکہ آج میں سب کچھ کر گزروں گا۔ زریش خان اسفندیار خان اس کے منہ سے اسفی سننا پاگل ہوتا تھا۔ جب وہ لوگ پارٹنر تک تھے اور اب بہت اچھے دوست تھے، تب وہ اسے اس کے نک نیم جو اس نے ہی رکھا تھا اسفی سے بلایا کرتی تھی، پر آج یہ لفظ سن کر اسفندیار کا خون کھول رہا تھا۔ اس کی گردن کی اور ہاتھ کی نس ابھری ہوئی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا، یہ تو زریش خان کو پتا تھا کہ کوئی غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، پر آج اسے اس کا نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ اسفندیار خان غصے سے اس کے منہ پر چیختا ایک جھٹکا دے کر اس کا جبڑا چھوڑ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہوتا اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ زریش خان زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے روتی اسے دیکھ رہی تھی کہ کبھی وہ بھی وقت تھا جب وہ اس کی چھوٹی سی چوٹ پر ہی پریشان ہو جاتا تھا، اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ زریش خان، ورنہ شادی تو تم نے اپنی مرضی سے کی تھی نا، پر آگے جو میں کروں گا نا، اس سے تمہاری روح کانپ جائے گی اور تم پھر چل پاؤ گی، اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا، کیونکہ میں تمہارے پور پر ایسے ٹوٹ کر برسوں گا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ اسفندیار خان نے ہنوز دوسری طرف منہ کیے اسے بے باک دھمکی سے نوازا، پر لہجہ ویسا ہی تھا، غصے اور داڑنے والا۔ اسفی میں کدھر جا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، اسفندیار خان ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اس کے گلابی کپکپاتے ہونٹ اسے اپنی طرف کافی دیر سے متوجہ کر رہے تھے، اس لیے اس نے منہ دوسری طرف کیا تھا، پر اب جب اس نے دوبارہ اسفی بولا تو وہ ان لبوں کو سزا دینے کے لیے ان پر جھک گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا سارا غم غصہ لٹا رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر اور ایک ہاتھ اس کی گردن، جس سے وہ اسے پکڑنے اپنی تمام تر شدتیں اس پر برساتا، اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ زریش خان نے سنبھلنے کے لیے اس کی شرٹ کو پکڑنا چاہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے زریش خان کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ اپنے دکھتے لبوں پاگل لمس اس کے لبوں پر بے دردی سے چھوڑتا، تب پیچھے ہوا جب اسے لگا کہ اب اگر نہیں چھوڑا تو مر جائے گی۔ اس نے اپنی سانسیں اسے نہیں دی تھی، بلکہ اس کی ساری سانسیں چھین کر اسے سانسوں کا محتاج کر دیا تھا۔ زریش خان کے نچلے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا اور اسے اپنے ہونٹ جلن سے بھرپور محسوس ہو رہے تھے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ میں خون لگا، تو وہ سستی سے دیکھنے لگ گئی، جو اتنا بے رحم ثابت ہوا تھا۔ اگلی بار ان لبوں سے میرا نام ادا کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لینا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں میں
بولا اور اس کو کہنی سے پکڑتا باہر لے جانے لگا۔ پر میں کہاں جاؤں گی؟ زریش خان نے اپنے لبوں پر ہوتی جلن کے باعث اٹک اٹک پر بولا۔ جہاں مرضی جاؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسفندیار خان بے رحمی سے بولتا، اسے دروازے سے باہر کرتا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ پھر وہ واپس بیڈ پر جاتا، اوندھے منہ گر گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پرسکون ہونے کے لیے نیند بہت ضروری تھی۔ وہ آتے ہوئے نیند کی گولیاں کھا کر آیا تھا، اس لیے آدھے گھنٹے میں ہی سو گیا۔ زریش خان باہر سسکتی رہی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ گھٹنوں کو سینے کے ساتھ جوڑتی بیٹھتی اور اپنا سر ان پر رکھتی۔ وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی ہچکیوں سے، پر اسے سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ اسفندیار خان کو انہوں نے اوپر والا پورشن شادی کے بعد دے دیا تھا، اس لیے باقی سب کے کمرے نیچے والے پورشن میں تھے، تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی کسی تک ان کی آوازیں گئی تھی۔ ہائے میرا بچہ، کوئی تو بچاؤ میرے بچے کو، پلیز وہ مر جائے گا۔ ہائے میرا بچہ، میری جان، کوئی بچاؤ اسے، خدا کے لیے کوئی بچاؤ۔ ایک عورت کب سے سڑک پر کبھی کسی کے پاس جاتی تو کبھی کسی کے پاس اپنے بچے کو بچانے کی فریادیں کرتی، بول رہی تھی، پر سب صرف تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ سب بس پولیس کے آسرے کھڑے تھے کہ وہ کچھ کرے۔ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کو کال کر دی گئی تھی، انہیں آنے میں ٹائم لگنا تھا، پر اندر جو بچہ تھا وہ تب تک مر سکتا تھا یا جل سکتا تھا، اس لیے اس کی ماں روتی کسی کو بچانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بلیک کلر کی کرولا چڑچڑاتے ٹائر سے آ کر کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک انسان جس نے بلیک کلر کی ہڈی کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اسکول کے تیسرے مرلے پر آگ لگی تھی۔ سب بچے اور ٹیچر باہر تھے، بس ایک بچہ اندر رہ گیا تھا، اب وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ماں کی حالت دیکھتا وہ انسان بنا کچھ سوچے سمجھے اندر بڑھ گیا۔ پولیس آفیسر نے جب اس انسان کو دیکھا تو انہوں نے اسے سلوٹ کیا، پر اس سے پہلے ہی وہ بیک سائیڈ پر چلا گیا۔ اس کو بیک سائیڈ پر جاتے دیکھ کافی لوگ وہاں چلے گئے اور میڈیا والے بھی، جو یہ سب ریکارڈ کرنے آئے تھے۔ لوگ جب وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پائپ پر چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر چلا گیا، جہاں وہ بچہ بے ہوش زمین پر پڑا تھا۔ وہ بچہ بچاتا اس تک پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، پر اسے ہوش نہیں آیا۔ اس نے سامنے دیکھا، پر آگ کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ واپس پائپ کی طرف ہی آیا۔ وہ بچہ چھوٹا سا تھا، شاید 1 یا 2 کلاس کا تھا۔ اس نے وزن اتنا زیادہ نہیں تھا اور روز جم میں ورک آؤٹ کرنے کے لیے تو بالکل بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس بچے کو قابو کرتا اور دوسرا ہاتھ پائپ پر رکھتا نیچے اترنے لگ گیا۔ اس دوران اس نے دھیان رکھا تھا کہ اسے چوٹ لگ جائے یا بچے کو کچھ نہ ہو۔ اینڈ پر وہ فلپ کرتا، پائپ سے اترا اور جلدی سے اسے ایمبولینس میں فرسٹ ایڈ کے لیے بھیجا، اور اس بچے کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اس کا شکریہ کر رہی تھی، پر وہ ان کے ہاتھ نیچے کرتا، ان کو ان کے بیٹے کے پاس بھیجتا۔ خود پولیس اہلکاروں کے پاس پہنچا۔ اب اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں غصے کی لالی تھی۔ وہ غصے سے ان کے پاس پہنچا اور ان کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی۔ جو کب سے تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ ہر ایک پر تیز سے داڑ رہا تھا۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس پی ارحام خانزادہ نے آج پھر ملک کی خدمت کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کی جان بچائی ہے۔ ہم نے آپ کو سب کچھ لائیو دکھایا ہے کہ کیسے وہ اوپر گئے اور بچے کو لے کر آئے۔ بے شک ایسے پولیس آفیسر ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ایک اینکر چینک چینک کر ارحام خانزادہ کی خوبیاں بیان کر رہی تھی، جس کو سنتے ارحام کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے اسے سخت برا لگتا تھا کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو میڈیا اسے پتہ نہیں کیا کیا کر بیان کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ جو بھی کرتا تھا وہی میڈیا پر چھا جاتا تھا۔ وہ بس اپنی ڈیوٹی نبھاتا تھا اور لوگ اسے ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے تھے۔ اسے چڑ ہوتی تھی کیونکہ اب اسے پتہ تھا کہ ہر چینل پر وہی ہوگا۔ یہ سب سوچتا وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا، باقی سب کچھ دیکھنے لگ گیا۔ فائر بریگیڈ والے آگے تھے اور آگ بجھا رہے تھے، پھر انہیں